हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में खौफ और दहशत से भरी एक भयानक रात का हकीकी वाक़या। ये उन दिनों की बात है जब हम एक कमरे के किराए के घर की तलाश में थे। मैं और मेरा शौहर एक मकान देखने के लिए गए। मालिक मकान घर पर पहले से ही मौजूद था। मैंने देखा कि वो घर बाहर से काफ़ी खस्ता हाल लग रहा था। दरवाजे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। बाहर की दीवार की आधी आधी ईंटें गिर चुकी थीं। घर की खस्ता हालत देखकर मुझे खासी मायूसी हुई। मालिक मकान ने जंग लगा हुआ ताला खोला और दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। गैलरी में खड़े होकर हमें भी अंदर आने को कहा। घर क्या था? सिर्फ एक खोली थी जो कि एक छोटे से सेलन-ज़दा कमरे पर मुश्तमिल थी। कमरे में ही एक तरफ किचन था। वहाँ छोटा सा एक स्लैब लगाकर किचन की शक्ल दे दी गई थी और बाथरूम बाहर गैलरी में बना हुआ था, और वो भी बाबा आदम के दौर का। अजीब वहशतज़दा घर था। बस घुटन ही घुटन थी, जहाँ एक पल भी खड़ा रहने को दिल नहीं कर रहा था। मुझे वहशत होने लगी तो मैं फटाफट से घर से बाहर निकल गई। मालिक मकान ने मेरे शौहर अहमद को अपना फ़ोन नंबर दिया और कहा कि जो भी जवाब हो आज शाम तक सोचकर बता दें, वरना ये घर किसी और को दे दिया जाएगा। अहमद ने चुपचाप उनसे नंबर लिया और हम वहाँ से निकल गए। उफ़ तौबा, कैसा वहशतनाक मकान है। मैं तो कभी भी नहीं रहूँगी वहाँ। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया मकान? पसंद? इसमें पसंद आने वाला क्या था? एक छोटा सा स्टोर नुमा मकान है, शुरू होते ही ख़त्म। तो हमें भी तो एक ही कमरे का मकान चाहिए ना। हम दोनों अकेले ही तो हैं। मैं तो ऑफिस चला जाया करूँगा, तुम्हें काफ़ी है ये कमरा। वो तो ठीक है, मगर इस घर में अजीब सी वहशत है। क्या आपको महसूस नहीं हुआ? अरे ये घर 2 सालों से बंद भी तो पड़ा था ना। जब हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो इसे अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। थोड़े रंग रोगन के बाद यही घर चमक उठेगा और फिर ये घर हमें सस्ता भी पड़ेगा। किराया भी बहुत मुनासिब है और मेरे ऑफिस से भी बहुत करीब है। मेरे लिहाज से ये घर ही बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है ये घर तो दे दे एडवांस। उसी शाम अहमद ने मालिक मकान को एडवांस देकर सफाई का काम शुरू करवा दिया और अगले ही दिन अब हम अपना मुख्तसर सा सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गए। ना जाने वो रात का कौन सा वक्त था कि अचानक से मेरी आंख खुली, लेकिन आंख खुलने की वजह मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। लगता था कि मुझे किसी ने जगाया है, लेकिन किसने? मैंने लेटे लेटे ही अपने इर्द गिर्द देखने की कोशिश की, मगर अंधेरे में मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि बेड के नीचे कुछ है। मैंने देखने के लिए उठकर कमरे की लाइट ऑन की। मैंने दबे दबे कदमों वापसी की और नीचे बेड की तरफ देखा तो एकदम से एक स्याह बिल्ला मेरे मुंह के करीब से होकर पीछे की तरफ भागा। मैं इंतहाई खौफजदा होकर पीछे की तरफ गिरी और मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख से अहमद हड़बड़ा कर उठे और मुझे ऐसे नीचे गिरा हुआ देखकर मेरे पास आए और कहने लगे, क्या हुआ? तुम नीचे कैसे गिर गई हो? वो स्याह बिल्ला। मेरी सांस तेज़ तेज़ चल रही थी। कुछ नहीं है यहाँ, लगता है तुम ख्वाब देखकर डर गई हो। उठो और बेड पर लेटो और सोने की कोशिश करो। इस वाक़ये को 2-4 दिन गुजर गए और मैं भी इस वाक़ये को भूल गई थी। इस दौरान अहमद और मुझे उनके दोस्त की शादी में जाना पड़ गया। करीबी दोस्त की शादी थी और थी भी दूसरे शहर में, तो हम वहाँ एक रात रुकने वाले थे। लेकिन वहाँ जाकर घर वालों के इसरार पर हमें 2 दिन रुकना पड़ गया। जब हम शादी से वापस घर आए तो मेरी और अहमद की आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने मंजर ही कुछ ऐसा था। हमारा पूरा घर उल्टा हुआ पड़ा था। मेरी अलमारी के सारे कपड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे।
بیڈ کی حالت ایسی تھی جیسے بہت سے بچے اس پر اچھلے کودے ہوں۔ میں یہ سب دیکھتے ہوئے جب کچن کی طرف گئی تو وہاں کی حالت تو مزید خراب تھی۔ آٹا، دال، مسالے سب فرش پر بکھرے پڑے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں اور احمد سخت پریشان ہو گئے تھے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھا تو وہ بولے، مجھے لگتا ہے گھر میں چور آئے تھے اور یہ انہوں نے ہی کیا ہے۔ مگر گھر کے باہر تالا تو بالکل صحیح سلامت لگا ہوا ہے۔ ارے چوروں کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تم جلدی سے اپنا زیور اور نقدی سامان چیک کرو۔ میں نے لوکر کھولا تو اندر سارا سامان ویسے کا ویسے ہی موجود تھا۔ احمد یہ دیکھ کر کہنے لگے کہ چلو محلے والوں سے پوچھتے ہیں، شاید انہیں کچھ پتہ ہو۔ ہم نے ساتھ والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازہ کھولا اور ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ احمد نے اپنا مختصر سا تعارف کرایا اور پوچھا کہ گزشتہ رات آپ نے کوئی آوازیں تو نہیں سنی تھیں؟ ہم گھر پر موجود نہیں تھے اور گھر کی حالت نہ جانے کس نے انتہائی خراب کر دی ہے۔ احمد کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ کو اس گھر کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس گھر میں آسیب رہتے ہیں اور وہ یہاں کسی کو بھی رہنے نہیں دیتے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ کسی نے آپ کو کچھ نہیں بتایا، حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ گھر ایک عرصے سے اسی وجہ سے بند پڑا ہوا تھا۔ اچھا، ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ آپ کچھ اور جانتے ہیں اس گھر کے بارے میں؟ جی ہاں، ابھی تو تقریباً 7 سال سے یہ گھر کسی کے استعمال میں نہیں تھا، مگر اس سے پہلے ایک فیملی یہاں آئی تھی تو ان کے ساتھ بھی ایسی ہی غیر معمولی واقعات ہوتے تھے، جس کی وجہ سے وہ 4 دن میں ہی یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تب سے یہ گھر بند پڑا تھا۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے 1 ہفتہ یہاں کیسے گزار لیا۔ ان کی باتیں سن کر میرے ذہن میں وہ ساری باتیں آنے لگیں جس کو میں پچھلے 1 ہفتے سے نظر انداز کر رہی تھی۔ کبھی سرگوشیوں کی آوازیں آنا تو کبھی کسی کے چلنے پھرنے کی آوازیں، لیکن ان سب کو میں اپنا وہم سمجھ کر خود کو تسلی دیتی تھی۔ لیکن اب اس شخص کی باتیں سن کر تو میں ایک پل کے لیے بھی اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی۔ یہ سب باتیں سن کر ہم گھر واپس آ گئے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا مگر آنا پڑا۔ احمد، اب کیا کریں گے ہم؟ کرنا کیا ہے؟ اب ظاہر ہے دوسرا گھر ڈھونڈیں گے، لیکن وہ بھی آسان نہیں ہے۔ فی الحال تو مجبوری ہے، یہیں رہنا پڑے گا نیا گھر ملنے تک۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ گھر کو اپنی پہلی حالت میں لاتے لاتے کافی ٹائم لگ گیا تھا۔ احمد بھی میرا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ گھر کی صفائی کے بعد ہم کافی تھک چکے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ تھکے ہوئے تھے تو جلدی ہی آنکھ لگ گئی۔ رات کو پھر سے کسی پہر غیر معمولی شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر نہ آیا۔ شش! اچانک میں نے کسی کی سرگوشی سنی۔ میں نے برابر میں لیٹے احمد کو دیکھا تو وہ بے خبر سو رہے تھے۔ میں اپنا وہم سمجھ کر کروٹ بدلنے ہی والی تھی کہ تبھی آواز دوبارہ سنائی دی، شش! چپ رہنا۔ آواز بہت واضح تھی۔ اچانک میری نظر اوپر چھت کی طرف پڑی تو وہاں ایک بچہ مجھے الٹا لٹکا ہوا دکھائی دیا، جس نے ایک انگلی ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ منظر اتنا خوفناک تھا کہ میں چیخ پڑتی، لیکن فوراً ہی دوسرے منظر سے میرا دل دہل گیا۔ ایک لمبی چوڑی خوفناک دکھائی دینے والی عورت ہاتھ میں ڈنڈا لیے کمرے میں چلتی پھرتی نظر آئی۔ وہ یقیناً اس بچے کو ہی ڈھونڈ رہی تھی جو چھت پر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ میں کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ ایک ساکن وجود کے ساتھ دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے میرا جسم بے جان ہو چکا تھا اور دل خوف سے پھٹا جا رہا تھا۔ کسی بھی لمحے اس عورت کی نظر میری کھلی آنکھوں پر پڑ سکتی تھی، اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ اس عورت کی نظر مجھ پر پڑی۔ بہت وحشت ناک تھی اس کی آنکھیں۔ وہ وحشیانہ انداز میں میری طرف بڑھی۔ اچانک سے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ مدد! اور پھر یہ کہتے ہی جیسے مجھ میں جان آ گئی ہو۔ میں نے چادر اپنے منہ تک اوڑھی اور پھر زور زور سے آیت الکرسی پڑھنے لگی۔
میں روتی جا رہی تھی اور پڑھتی جا رہی تھی۔ میری آواز سے احمد بھی اٹھ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا۔ میں نے اٹھ کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ میں نے احمد کو ساری بات بتائی تو انہوں نے مجھے پانی پلایا۔ احمد پریشان ہو گئے اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے کہ پریشان مت ہو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں آج ہی گھر کا بندوبست کرتا ہوں، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب اس گھر میں ایک منٹ کے لیے بھی رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ہم نے وہ پوری رات خوف کے مارے جاگ کر گزار دی۔ صبح ہوئی تو میں تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ احمد مجھے لے کر امی کے گھر چلے گئے۔ دوسرا گھر ملنے میں 1 ہفتہ لگ گیا، لیکن میں اتنی خوفزدہ تھی کہ جب تک دوسرا گھر نہیں ملا میں اپنی امی کے گھر سے کہیں بھی نہیں گئی۔ آج میں دوسرے گھر میں ہوں اور اس واقعے کو ایک عرصہ گزر چکا ہے، مگر آج بھی جب مجھے وہ بھیانک رات یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میں یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر میری جگہ کوئی کمزور دل عورت ہوتی تو خوف سے اس کا دل ہی بند ہو جاتا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوری۔ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے Gmail پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔